الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ ہوتا ہے ہمارا کانسیپٹ آف گاڈ، عقیدہ آخرت کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ۔ اور اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ جو ہے اور تھاٹ جو ہے، بلیف ان اللہ جو ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میری اپنی ذات کے لیے، میرے انٹریکشنز کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک آرگنائزیشن کے لیے جہاں پہ جاب ہو رہی ہے، ایک نیبرہڈ کے لیے، اور اسینچلی پھر بڑھتے بڑھتے ایک ملک کے لیول کے اوپر یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی اس کی سب سے زیادہ بنیادی اہمیت ہوگی۔ اگر ہم لوگ وداؤٹ دا کانسیپٹ آف گاڈ کوئی بھی نظام بنانے کی کوشش کریں گے، وہ آرگنائزیشن کے اندر ہو جائے، وہ گھر کے اندر رولز ہو جائیں، وہ ملک کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشن ہو جائے، ایگریمنٹس ہو جائیں، ایم او یوز ہو جائیں، وہ جتنا مرضی ہم کام کر لیں گے نا، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے فنکشنل نہیں کر سکتے جب تک یہ کانسیپٹ آف بلیف ان اللہ نہ ہو اس کے اندر۔ ماشاءاللہ آپ سب کی شادیاں جب ہوئی ہوں گی، اور اگر اب میں سے کوئی ینگ بھی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس جن کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی تو شادی آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہوگی نا، نکاح دیکھا ہوگا۔ اپنے نکاح پہ تو زیادہ ٹینشن خطبہ نکاح پہ نہیں ہوتی، لیکن کسی اور پہ کہیں تو سنا ہوگا آپ نے۔ تو جہاں پر میں اگر مثال کے طور پہ کسی بینک میں جاتا ہوں ایک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کتنا لمبا پلندہ دے دیتے ہیں، ایک پوری بکلیٹ ہوتی ہے، یہ اس پہ سائن کر دیں، اس پہ سائن کر دیں، اور اگر لٹرلی آپ اس میں سے کسی ایک بڑے چھوٹے چھوٹے فونٹ میں لکھا ہوگا، اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھنا شروع ہو جائیں تو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کیا ٹرمینالوجی، کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ بینک جو ہے کیا لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ لگ رہی بات۔ اگر آپ حقیقت میں یہ چاہیں نا کہ نہیں جب تک میں پورا ڈاکیومنٹ نہیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی میں نے نہیں سائن کرنا، تو پھر تو آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، پھر تو کنفرم آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اصل میں آپ کو جو اتنا لمبا اس کے اندر جو انہوں نے ڈاکیومنٹ ڈالا ہوتا ہے، اور سیم ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے، اس میں بھی ٹرمز اینڈ ایگریمنٹ میں اتنی لمبی لسٹ آ رہی ہوگی، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے بس نیکسٹ کرنا ہے یا اوکے کرنا ہے یا ایکسیپٹ یا الاؤ، ہم نے بس یہ بٹن دبانے ہوتے ہیں۔ لیکن ادروائز وہ ایک ایپ، اس کا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا ہے، صرف ایک کہ وہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی تھی، آپ اس کو یوز کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کی کیا طرف سے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کی کیا کلیمز ہیں، اور آپ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے۔ جب ایک کپل کی شادی ہونے لگتی ہے جس کا تعلق اب ان کی پوری لائف کے اوپر ہونا ہے، ان کے اتنے ایسپیکٹس کے اوپر ہونا ہے، اس میں اتنی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ڈیٹیلز میں جا ہی نہیں رہے کہ اگر ایسے ہوگا تو پھر تم یوں کرنا، تمہارے یہ ہوگا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر سیکنڈ کلاز یہ اپلائی ہوگا، پھر یہ شک آتی ہے، پھر یہ ہوگا، وہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف بنیادی طور پہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہارے اندر خدا خوفی، اللہ کا تقوی ہے، تو پھر یہ سینیریو سے بھی نکل آؤ گے، اس سے بھی نکل آؤ گے، اس سے بھی نکل آؤ گے۔ یعنی کہ وہ کور چیز جس کے اوپر ریلائنس ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہے، اور اگر یہ چیز مسنگ ہوگی، تقوی نہیں ہوگا، تو وہی جو لائف پارٹنرز ہوں گے، جو اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا تھا انہوں نے اپنی لائف کا، وہی پوری زندگی ایک دوسرے کے ناک میں دم بھی کریں گے، سپریشن بھی ہوگی تو تنگ کر کے رکھیں گے، ذلیل کریں گے، ایک دوسرے کو پریشان کریں گے، اور اسی طرح ہی معاملے کو لے کے چلیں گے۔ تو یہ بات میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا پہلے کہ ایمان باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور اس کی ہی ذات کے اوپر توکل ہونا کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اور کیونکہ ہم پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، تو اسی لیے لائک وائز اپنے بچوں کو بھی ہم نے اللہ کے ذات کے اوپر ایمان اور توکل جو ہے اس کے اندر ہی ہم نے ان کو براٹ اپ کرنا ہے، اسی کے اندر ہم نے ان کو گروم کرنا ہے، جو کہ ایک اسینشیل ان کو ٹول دینا ہے ہم نے آخرت کے لیے۔ قیامت والے دن باقی جہاں پہ چیزیں مینشن ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میتھس میں کیسے مارکس آ رہے تھے، اس کی اسپوکن انگلش کتنی اچھی ہو گئی تھی اب تک، اس نے ابھی تک کچھ سرٹیفکیٹ لیا بھی تھا کہ نہیں لیا تھا، اس نے کیا وہ ہاؤس کا کیپٹن یا جو بھی اس کے جہاں بھی ہوں گے وہ اچیو کیا کہ نہیں کیا انہوں نے، اس میں سے کوئی بھی چیز۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ظاہری بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر جب آگے اولاد نے قیامت والے دن ملنا ہے اور ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا ہوا تھا پیچھے، جو میرے لیے صدقہ جاریہ یا وہ جو کیفیت تھی، تو اس میں کیا میرے پاس آئے گی، سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ ہے، اور ہم نے اس کو کیسے بچوں کو نورش کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس چیز کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ کہ ایمان باللہ جو ہے مثال کے طور پہ یہ کہ اس کے اندر میرے اور آپ کے اندر ایک پرسنالٹی جس کا ریفلیکشن ہماری پرسنالٹی پہ بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ جو آپ کا ہے یا اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کاش کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، عربی میں لو
اردو میں کاش، انگلش میں کہ اف، اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ بہتر ہوتا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہوتا، جو کہ میرے اور آپ کے وکیبلری کے اندر کتنا کامن ورڈ ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر ہی کتنا کامن ہے اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے ایکسپریشنز کو اڈاپٹ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ کیا تو کیا ہو جائے گا، شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. شیطان پھر وسوسوں کے ذریعے اب تمہیں گمراہ کرنے کی پوزیشن میں، اب ایک تم ویک پوزیشن میں ہو، ونریبل ہو اب تم، اور اب شیطان تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہے. اور جو کچھ ہو گیا تھا، جو جس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر کے اوپر ایمان، کہ جو ہو گیا میں نے پوری ایفرٹ کی، سٹل نہیں ہو سکا، بس ٹھیک ہے، اب جو آگے ہے اس کی طرف فوکس کرو. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک اف، کاش، اس کی چیز شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے جو پیچھے جو واقعات ہوئے تھے ان میں لوگوں کے اوپر ان پہ قرض کرنا وہاں سے شروع ہوتا جائے گا. بڑھتا بڑھتا وہ تقدیر کو زد لگائے گا اور وہ ہٹ کرے گا پھر ایونچولی اللہ کی ذات کے اوپر جا کے بھی، وہاں پہ جا کے بھی ہٹ کرتا ہے. تو مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر میں یعنی ایک حدیث کو اگزامپل کے طور کے اوپر لیتے ہوئے کہ یہ چیز آپ سب کے آبزرویشن میں ہے کہ یہ کتنا کامن جملہ ہوتا ہے یہ والا، اگر یہ نہ ہوا ہوتا یا کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، بس چاہے وہ آپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے کوئی، چاہے وہ کوئی پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ فیملی میٹرز ڈسکس ہو رہے تھے، آپ کا بزنس کا کوئی لاس ہو گیا، کوئی اپرچونیٹی مس کر دی آپ نے، تو آپ یہی بول رہے ہو کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. اس طرح کے ریگریٹس تو میرے پاس بھی کافی ہیں لائف کے اندر کہ اگر ایسے نہ ہوا ہوتا تو یہ بہتر تھا، ایسے نہ ہوا تو ایسے بہتر تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا رستہ کھولتا ہے. چھوٹے بچے کو جو 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اور کلاس 5 تک کی ہم بات کریں تو بہت حد ہوگی تو 10 سال اور 11 سال، اس سے بڑے بچے تو نہیں ہیں اس گروپ کے اندر جو فال کر رہے ہیں. اس بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو ہم اللہ کا عقیدہ تصور تو نہیں سمجھا سکتے نا، کہ اللہ کی ذات کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کیا ہمیں، وہ چیزیں تو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کو فل کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، ہم فل بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. جو ایک بہت مشہور انگلش کی ٹرانسلیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے قرآن کی، پاکستان کے فاؤنڈرز میں سے تھے، حالانکہ یہاں کے نہیں تھے رہنے والے، محمد اسد. ان کے ایک انٹرویو تھا جو آخری ان کے انٹرویوز میں سے ہے جب وہ اسپین چلے گئے تھے. اس میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ واٹ از یور کمپریہنشن آف گاڈ، پہلا سوال یہ پوچھا گیا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ گاڈ جو ہے، میری کمپریہنشن گاڈ کے بارے میں یہ ہے کہ گاڈ ایک انفائنائٹ ہستی ہے اینڈ مائی مائنڈ کین نیور کمپریہینڈ اٹ. گاڈ اتنی عظیم ہستی ہے کہ میرا مائنڈ کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، یہیں پہ میں بات کو سٹاپ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس ذات کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا. اب ایک اتنا بڑا فلاسفر جس نے ہسٹری کے اوپر اتنا کچھ لکھا، فلسفے کے اوپر اتنا لکھا، ایک اسلامک کنٹری کی آئیڈیل جو کانسٹیٹیوشن کیا ہونی چاہیے، قرآن کے اوپر انہوں نے وہ ٹرانسلیشن کی جو بہت بہت ویل جو ہے نا وہ پاپولر ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایج کے لاسٹ سٹیج کے اندر کہ گاڈ کو میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تو ہم ایک بچے کو بھی کیا سمجھا سکتے ہیں. لیکن گھر کے اندر نا یہ ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا رزلٹ وہ کیسے، بچہ کیسے جائے گا وہ آپ بھی نہیں سمجھا سکتے، میں بھی نہیں سمجھا سکتا. اور ابھی جو ہو گیا، حاصل ہو گیا نا، اس کو بھی ہم ریکال سے اتنا سے نہیں کر سکتے. لیکن اگر گھر کا ماحول اس طرح کا ہوگا نا کہ ہر بات میں یہ بات ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے یہ ہو گیا. بیٹا ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے نہیں سمجھانا اسے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ریوارڈ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس طرح کا ماحول گھر کے اندر بنا کے رکھنا. اور جھوٹ بولا آپ نے، جھوٹ بولا یہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ جو اس طرح کے مورلز اور مینرز کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ میں اور آپ عام روٹین میں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر نا ایک کانشیس ایفرٹ یہ کریں کہ ہر بات کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے اور جو صحیح عقیدے کے ساتھ ذکر ہے اس کو آپ بڑھا چڑھا کے بیان کریں. کبھی آپ ڈرا بھی رہے ہوں گے تو اپنی بات بھی بے شک کریں کہ بس میں ناراض ہوں آپ سے، وہ کریں. لیکن ان کے سب کانشیس کے اندر نا یہ بات ضرور پینیٹریٹ کرواتے رہیں، بٹھاتے رہیں ریپیٹڈلی کر کے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات سے خوش ہو جائے. وہ انکانشیسلی وداؤٹ ہیونگ فل نالج وہ آپ کے اس بات کو نا وہ ایک تو ذہن میں بیٹھ بھی جائے گا ان کے، کیونکہ ہر وقت میں نے تو سر پہ نہیں کھڑے ہونا، اور ہر وقت میری ناراضگی تو امپورٹنٹ نہیں ہوگی. اور کسی سٹیج پہ میں خود بھی تو غلط ہوں گا نا، کبھی میں خود بھی غلط ہوں گا.
اصل چیز ان کو یہی بس کسی طرح سے سکھاتے رہیں، بٹھاتے رہیں ان کے دماغ کے اندر کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ لوگوں نے ایسے کیا ہے، میں آپ کو اپنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں، اور اس سے پھر آپ لوگوں سے ایک دو ایگزامپلس میں لیتا ہوں. پھر جو میرا بڑا بیٹا جب وہ چھوٹا تھا، چھوٹی ایج کا تھا، اس کا ایک چھوٹا ٹوائے گم ہو گیا تھا. اور ٹوائے کا بھی ایک پارٹ گم ہوا تھا، جس طرح ہوتے ہیں نا وہ فگرز ہوتے ہیں، تو گن ہوتی ہے جس طرح ان کی چھوٹی سی، اور اس طرح کی چیز نہیں مل رہی تھی. وہ اپسیٹ ہو رہا ہے کہ وہ میری فلانی چیز مل نہیں رہی. تو میں نے اس کو تب کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ تو اس نے کہا مطلب کہ وہ جس طرح بچے اس وقت ہوتے ہیں، آف ہوئے ہوتے ہیں کہ نئی چیز مل رہی ہے، اپسیٹ ہے. میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا. تو میں نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے، ظاہر بات ہے میں سچ بات کیا ہے کہ میں اس کے سامنے تھوڑا سا ایکٹنگ کر رہا تھا نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز مل جائے. اچھا وہ میں نے بھی دیکھا کہ اس نے واقعی دل سے دعا کی نا، وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ مل جائے. میں کہ دیکھنا انشاءاللہ صبح اٹھیں گے نا آپ کو وہ چیز مل جائے گی، دیکھ لینا وہ جب ہم دوبارہ ایفرٹ کریں گے. اچھا اب وہ تو رات ہو گئی، اب وہ سو گیا. میں نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں چیز کدھر ہے. وہ صحیح پتہ ڈھونڈنی تو ہے نا چیز، ہیومن ایفرٹ تو آئے گی کہیں نہ کہیں. وہ چیز ڈھونڈنی شروع کی، وہ اتفاق سے مل ہی نہیں رہی، مجھے خود نہیں مل رہی وہ چیز. اب میں نے بھی بہت خلوص سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مل جائے وہ کہیں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مل جائے، اللہ کس طرح سے وہ ٹوائے مل جائے، گن مل جائے. اور کبھی گدیاں ہٹا رہا ہوں اور کارپیٹ کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ اس کا رنگ بھی ایسا ہے کہ صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا. اور وہ دعا کا نتیجہ تھا، 100% دعا کا نتیجہ تھا. اگر میں دعا نہ مانگتا سنسیئرلی تو وہ چیز نہ ملتی، کہ وہ ایونچولی وہ ٹوائے مل گیا تھا، ایونچولی وہ ٹوائے مل گیا. اور میں نے جب وہ صبح اٹھا تو میں نے اس کے آگے دوبارہ تھوڑا سا وہ کیا کہ یاد ہم نے وہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مل گئی ہے ہمیں یہ چیز. اور وہ اتنا خوش ہوا اس چیز کے بارے میں کہ بس یہ چیز مجھے مل گئی اور یہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا. ایک اور میں انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ ایک بات پہ نا میں نے اس سے ایک دفعہ کسی بات سے منع کیا، اور ضروری نہیں کہ میں کوئی بڑے انصاف والی بات کر رہا تھا، میں شاید تھوڑا سا ریجڈ ہو کے ضرورت سے زیادہ سختی کہتا، بس میں نے کہہ دیا تو یہ نہیں ملنا. اب وہ چھوٹا تھا، ابھی ہارڈلی 3 سال کا ہوگا یا 4 سال کا. تو میں نے کہہ دیا بس میں نے کہہ دیا اور نہیں ملنا. اور ہم ڈرائیو کر کے جا رہے تھے، جسٹ دا بوتھ آف اس. اب وہ اس نے کیا ایک دم سے ہاتھ اوپر کر کے کہتے اللہ تعالیٰ ابتی مان جائیں، اللہ تعالیٰ ابتی مان جائیں. اب وہ اس کے اوپر ظاہر بات ہے میرا بھی دل نرم پر پڑ گیا اس کے اوپر، اور میں نے کہہ دیا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کر لینا اس طرح کر کے. اب بعد میں سمجھایا کسی اور موقع کے اوپر کہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا، میرے دل کو سافٹ کر دیا، اور میں نے یہ والی بات مان لی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹس جو ہے نا وہ ضرور گھر میں آپ لوگ جاری رکھا کریں، تاکہ بچوں کا اللہ کے اوپر، اللہ سے دعا مانگنے کے اوپر اور اللہ کے اوپر توکل کرنے کا ایک فاؤنڈیشن، اسٹرانگ فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہو سکے. آپ میں سے کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہے؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت میں دعا جو ہے نا وہ اللہ نے ہی قبول کی ہوگی. اس کے جو بچے کو آپ نہیں سمجھا سکتے، اگر وہ نہیں منہ کھول رہا نا تو آپ نہیں منہ کھلوا سکتے اس کا. لیکن اس نے وہ واقعی جس طرح مدر کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جب اللہ صرف وہ ڈائلاگ نہیں بول رہی تھی بلکہ اللہ دعا بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہی واقعی وہ کروا دیا. اس طرح کی جو ایکٹس ہوتی ہیں نا، جو بچوں کے اندر بچپن سے ان کے اندر تقویٰ، اللہ کی ذات، اللہ سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ایک ورڈ میں تقویٰ کہہ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں نا یہ آپ ہمیشہ کوشش کریں اس چیز کی، ہمیشہ کوشش کریں کہ بچے اس کے مطابق وہ لیو اپ کر سکیں. کبھی کبھی غصے کے اندر اپنا بھی ڈر بتا دیتے ہیں، یا یہ کہ میں یہ پنشمنٹ کریں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں پیرلل چلیں گی، لیکن جو چیز ڈومینیٹ کرنی چاہیے نا وہ یہ تصور کرنا چاہیے. اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ چاہے آپ نے ان کو کارٹون بھی بہت سارے دکھائے ہوئے ہیں، اور اس کا کارٹونز کے اندر وہ بہت زیادہ اسکرین ایڈکٹ ہوئے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس بیماری میں نا بچوں کو ڈالنا، اس چیز سے بچوں کو بچا کے رکھنا. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے کون اس پہ عمل کر رہا ہے عمل، بچوں کو اسکرین ٹائم اور ان چیزوں سے دور رکھیں. میں آپ کو اپنی پچھلے مہینے کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں گیا تھا، دبئی گیا تھا، اور لمبی کیو لگی ہوئی تھی، وہ کوئی 10-15 منٹ لگے تھے جب تک میرا ویزا کی باری آئی تھی. تو جب میں بالکل لاسٹ کاؤنٹرز میں تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ پیرلل کھڑا کیا ہوتا انہوں نے. تو میرے جو اس سائڈ پہ پیرلل تھا نا، وہ کوئی عرب فیملی تھی، اور صرف لیڈی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. بیٹیوں کی ایج ہوگی کوئی 14-15 سال، اور بس وہ جس طرح شکل کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ بس
جتنی مزید فیسلٹیز دے دو پھر بھی آوازار اور ناخوش. اور ان کا بیٹا جو تھا وہ صحیح اچھا ہیلدی سا بچہ تھا, ہوگا کوئی 8 سال کا 9 سال کا, اور اس کے پاس جو ہے نا وہ آئی پیڈ تھا. اور ویزا, کیونکہ وہ عربز ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ فرق ہوگا وہاں پہ اس کاؤنٹر کے اوپر, وہ ویزا آفیسر نے صرف اس کی پکچر لینی ہے اوپر سے, اس نے کیمرے میں دیکھنا ہے, اور یقین کریں ماں منتیں کیے جا رہی ہے اس کی, اور وہ بچہ جو ہے نا وہ اسکرین سے آنکھیں نہیں, حالانکہ اس نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے صرف اوپر دیکھ رہے ہیں, پکچر ہوگی اور واپس وہ اپنا یوز کریں. مجال ہے, اس کی ماں اس کی ریکویسٹ کر رہی ہے, بہنیں لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں نہیں لگے, یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں, ہماری ہیڈ ایک ہی نہیں ہے. ماں منتیں کر رہی ہے, چھیننا چاہ رہی ہے, تو اس نے کک مارنا شروع کر دی اپنی ماں کو اور بدتمیزی کرنی شروع کر دی. ویل فیسیلیٹیٹڈ, اور اس طرح کر کے ایسی نسل نہ ہم بنا رہے ہوں بچوں کو کہ وہ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, اور ان سے وہ چیز چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں کو سب کے سامنے کک مارنا شروع کر دیا, اور ماں انتہائی مجبور ہے, وہ کیا کرے, کیونکہ یہ مانسٹر اس نے خود ہی بنا دیا, بچے کو ایسا مانسٹر اس نے خود ہی بنایا, وہ کیا کر سکتی, کس سے کیا گلا کرے وہ جا کے, ایسی ایڈکٹیڈ ہیں. اور وہ تو ایسی چیز ہوپ فلی آپ لوگ پوری کوشش کر رہے ہوں گے. بچے جو بھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کم ایج کے اندر, اس کے اندر چاہے جو مرضی کانسیپٹ ہو, بنانے والوں نے جو مرضی ہڈن میسیجز ڈالے ہوں, بچے اس کو کبھی بھی ایز اے فلاسفی نہیں لے رہے ہوتے, ایز اپوز ٹو سم تھنگ ایلس جو آپ لوگوں نے بچپن میں سکھائی ہے, یا اسکول نے بچپن سے سکھائی ہے, یا کلچر نے, انوائرمنٹ نے جو سکھائی ہے اسے. بچے اس کو فلاسفی کے طور پہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ انڈیویجول میسیجز کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. اس وقت صرف انٹرٹینمنٹ, خوشی ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن جب بچے پھر بڑی ایج پہ چلے جاتے ہیں, جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد والا گروپ ہوگا, 6-7 ایج سے لے کے گریڈ کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اوپر کی ایج, کالج پہ چلے گئے, یونیورسٹی میں چلے گئے, وہاں پہ چلے گئے, اس ایج میں جا کے اب پرابلم آتی ہے, آئیڈیالوجیز کی طرف سے آپ کو اٹیک ہوتا ہے, اور وہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو کہ وہ فاؤنڈیشنز کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہیں, کویسچن کر سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر نا, جہاں جہاں آپ جس فیملی سے ملیں گے نا, جن لوگوں سے ملیں گے, اور اگر ڈیٹا دیکھیں, سیکوینس دیکھیں نا, تو مثال کے طور پہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں پاکستان سے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر. کوئی ڈگری کرنے جا رہے ہیں, کوئی ماسٹرز کے لیے جا رہا ہوگا, کسی سے کرنا امیگریشن ہے لیکن ماسٹرز کر کے اس بہانے سے جائے گا, کسی کو ڈائریکٹ جاب مل رہی ہوگی. یہ سارے فلیورز جتنے بھی ہیں, جتنے بھی یہ فلیورز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے اندر سب سے زیادہ پریشانی اور فتنہ کیا فیل ہوتا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے کیا ہوگا. وہ یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہاں دیکھو ہمارے سارے مسلمان بچے جو گئے تھے وہ کرسچن ہو گئے ہیں, یہ تو نہیں ہو رہا ہوتا. چائنا میں یونیورسٹی میں پڑھنے چلے گئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چائنیز میں ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, چائنا کے اندر اگر ریلیجن کچھ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہوگا, صرف ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, وہ بدھزم کا تھوڑا سا آنسر ہوگا اس کے اندر, یا ان کی چائنیز اولڈ میتھڈ, تو ہم کہیں گے نہیں وہ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں, وہ حقیقت میں بلیو کرتا ہے کہ کوئی ڈریگن ہے, اور وہ ایسی چیزیں نہیں, وہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ چھٹیاں بے شک منا رہے ہوں, ایئر آف دا ڈریگن ہے, ایئر آف ٹائیگر ہے وغیرہ, لیکن وہ صرف ایک فن ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ جو جوئش پاور ہے اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں, تو ہم یہ کہیں کہ وہ جو لوگ اس کے انفلوئنس میں آئے تھے نا وہ یہودی بن گئے ہیں, وہ جوڈائزم کو فالو کرنا شروع ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کس آئیڈیالوجی پہ سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیا فیس کر رہے ہیں تھریٹ باہر جا کے, کہ کسی اور خدا کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. کیا چیز بتائیں آپ لوگ, بتائیں پیرنٹس. لبرلزم, یا بیسکلی وہ ایتھیزم کی طرف پل ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چاہے جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر میں دوبارہ کہوں نا, ایک جو پیرنٹ آئیڈیالوجی کی بات کروں میں, لبرلزم اس کے اندر آ جاتا ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, لیکن وہ فیمنزم بھی آ جاتا ہے, لیکن مین اوپر کیا چیز ہے کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے, فضول کی پابندیاں اپنے اوپر لگائی ہوئی ہیں. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے, جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں بالکل ہی سرپرائز بھی آ جاتی ہیں. آپ لوگوں کے ایسے ایکسپیرینس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ وہ لوگ جو کبھی یہاں پہ زیادہ دیندار نہیں تھے, وہ باہر جا کے دیندار ہو جاتے ہیں. وہ ایک ریئیکشن کے طور کے اوپر ان کے, جب وہ بالکل اپوزٹ چیز دیکھتے ہیں, اور وہ ریئیکشن کے طور پہ وہ پروٹیکٹیو موڈ میں یا ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ, جو زیادہ تر لوگ جس چیز کی طرف ڈرفٹ اوے کر رہے ہیں نا, جیسے میں آئیڈیالوجی کی بات کی, وہ یہی جو بیسک تھاٹ ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان, اللہ کو ماننا, وہ اسی کے اوپر ہی ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. اور ایک سرپرائزنگ بات یہ ہے, بلکہ سیڈلی شاکنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی یونیورسٹیز کے اندر بھی
انفارچونیٹلی یہ ایک ٹرینڈ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ ڈسٹ انڈر دا کارپیٹ ہے, نظر نہیں آ رہی. بظاہر لگ رہا ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ساری ڈسٹنگ ہو گئی ہے. کارپیٹ کے نیچے کیا گند ہے وہ تو نہیں کسی نے کارپیٹ ہٹا کے دیکھا نا. وہ تو کارپیٹ ہٹائیں گے تو پتہ لگے گا کہ نیچے کیا تھا. لائک وائز اسی طرح ہی ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح سے بہت اوپن باتیں نہیں کر سک رہے ہوں گے. دوستوں کے لیول کے اوپر ہوتی ہوگی بات, لیکن اندر اندر نا ایک بیماری پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور جو بنیادی باتیں نا عقیدے کی, اس کے اوپر شک ہے. تو اس ٹاپک کے لیے کل رات کو جب میں پریپیئر کر رہا تھا, چیزیں دیکھ رہا تھا, تو میں ایک یوٹیوب کے ایک چینل سے ایکسپوز ہوا. اس کا نام ہے ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ. اس میں بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگوں نے نا اپنے اپنے ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں کہ میں کیوں ایکس مسلم بن گیا, میں نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا. اور ان میں سے میرا جو زیادہ فوکس تھا وہ مجھے لڑکے لڑکیاں نظر آئیں جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں, جنہوں نے اب ڈکلیئر کر کے کہہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جس طرح آپ میں سے کچھ پیرنٹس نے انپٹ دیا کہ کچھ ہوتے ہیں کہ وہ صرف اوپر کے نام کے مسلمان رہ گئے, اندر کچھ بھی نہیں ہے ان کا, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ ان کو حلال حرام کی کوئی تمیز کا فرق ہے, بس کہنے کو مسلم ہے, بائی برتھ مسلم ہے. میں اب آپ کو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو کھلا کہ ہم ایک ایکس مسلم ہیں. اب ان میں سے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر تھا لڑکا, پاکستانی لڑکا, اور اس نے اس کے اندر یہ بات, آف کورس وہ انگلش میں تھا چینل کی ساری ویڈیوز, تو اس میں وہ یہ بات بتا رہے اس طرح کر کے کہ میں صبح سے شام تک جو مریض ہوتے ہیں ان کی میں لک آفٹر کرتا ہوں, ان کی ہیلتھ کے لیے میں کرتا ہوں. میرے پیشنٹس بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی آئیں گے, میرے پاس یہ بھی آئیں گے, کسی کو یہ بیماری, اور ہی کیپٹ آن ٹیکنگ ملٹیپل نیمز, جو کہ ظاہری بات ہے میری وکیبلری سے وہ ورڈ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا وہ بیماریاں کیا کیا تھیں, لیکن ہی کیپٹ آن یوزنگ ڈفرینٹ ٹرمز. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اور جو میرے پیرنٹس نے یا میری سوسائٹی نے مجھے سکھایا تھا وہ نہیں ہے کہ اس کو اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ ہی از اے سنر, یا اس کے پیرنٹس نے یہ کیا تھا, یا فلانے نے یہ کیا تھا, اس وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا. ایک ویڈیو ہو گئی, ایک اور ویڈیو دیکھی, پھر ایک اور ویڈیو دیکھی, تو وہ گھوم پھر کے جس نے وہ بات کی تھی نا, وہ اصل میں اگر آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں نا تو اس میں اسلام کا فالٹ نہیں نظر آ رہا, آپ کو کلچر کا فالٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے نا اسلام کو وہ فالٹس نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کب بتائی ہے یہ والی بات کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے گناہ کا رزلٹ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں بتائی. بلکہ میرا ایک اور لیکچر ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا, لیکن یہاں پہ میں آپ صرف اس حدیث کو ٹچ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا یہ کہہ دیا کہ کبھی بھی بیماری کو کرس مت کرنا, کبھی بھی بیمار ہو اور بیماری کو کبھی برا بھلا مت کہنا, کیونکہ کئی دفعہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے یا گناہ معاف کریں گے, یا اللہ تعالیٰ آپ بالکل غافل ہو گئے تھے اللہ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے ایک میڈیٹیشن کا پیریڈ دے رہے ہیں, آپ دوبارہ سے ذرا ری تھنک کریں اپنے ساری چیزوں کو, گولز کو. جب آپ کے لیے ایک دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ہلکی سی تکلیف آپ کو وہ دے رہی ہوتی ہے, تو آپ ری تھنک کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگوریکل حدیث ہے کہ کبھی بیماری کو برا بھلا مت کہنا. تو یہ تو کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میری اولاد ایسی نکلے گی جو بیمار ہوگی, یا کینسر اس کی بیماری ہے, یا فلانی بیماری اس کی وجہ سے ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی تصور. اسی طرح ہی جو اور ٹاپکس تھے جو انہوں نے لڑکیوں نے بھی بات کی ہے, وہ جو باتیں تھیں نا وہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جی اسلام نے تو عورتوں کو یہ بھی نہیں الاؤ کیا تھا, یہ بھی نہیں الاؤ کیا تھا, جو کہ ساری باتیں جو تھیں گھوم پھر کے وہ کلچرل باتیں تھیں. یعنی کہ اسلام نے کہاں پر یہ بات مینشن کی ہے کہ لڑکے کو تو پڑھانا ہے, اپنے لڑکی کو نہیں پڑھانا, یا لڑکا اپنی مرضی کی چیز یہ کر سکتا ہے, لڑکی اپنی مرضی کی چیز نہیں کر سکتی یہ والی. اور کہاں پہ جا کے ذکر آتا ہے اس چیز کا, کدھر ذکر آتا ہے؟ تو وہ جو اتنے بھی اعتراضات تھے نا وہ ایسے تھے کہ جن کا جواب بنتا ہے, تمام باتیں جن کا جواب بنتا ہے, اور کوئی بھی بات کور اسلام کی نہیں تھی, وہ اس کی انٹرپریٹیشنز تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جس کو اتنے پیسے لگا کے, اتنی راتیں جاگ کے آپ لوگوں نے, اور کب بیمار ہوئے اور ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے گئے تھے, اور کتنا پیسہ آؤٹ آف بجٹ ہو گئے, لیکن وہ بیمار ہو گیا یا کوئی چیز ہو گئی تو بھائی کہیں سے ادھار پکڑ لیا, اپنی عزت نفس کا سودا کر لیا, مانگنا پڑ گیا کسی سے, لیکن یو کمپرومائزڈ کہ اس وقت ضرورت ہے. اور کتنا اپنے یعنی کہ کتنے ایفرٹ ہے اس کے پیچھے, ایک بچے کو اچھے طریقے سے پالنا, پرورش کرنا, اس کے لیے کتنی آپ لوگوں نے فی کا بندوبست کیا, آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست تھا, ان کی خوشیاں تھیں, ان کا خیال رکھنا تھا آپ نے, کتنی محنت تھی اس کے اندر, رائٹ, کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے اولاد کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں.
تو ان سب ماں باپ کا تو کس قدر آپ دیکھیں کہ کس قدر خسارے میں رہے وہ. اور اس میں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ کچھ کیسز میں پیرنٹنگ کا بھی فالٹ ہو سکتا ہے. ایک بات اصول کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ نبیوں کی بھی محنت ضائع ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا تو ایک بہت ہی بدتر گھرانے کے اندر بھی ایک بہت ہی بہترین شخص پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہوا ہے حابیل اور قابیل والا ربائدہ کے اندر, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کا مینشن کیا بھی آپ دیکھیں کہ ابھی آدم کے وہ بیٹے ہیں, اور ابھی وہ کتنی فریش میموری ہے وہ کہ ابھی آدم کو جنت سے نکالا گیا. کیا آدم نے قابیل کو نہیں سمجھایا ہوگا کہ اتنی حسد کی آگ میں مت جلو کہ اپنے بھائی کے تم دشمن بن جاؤ؟ یا نوح علیہ السلام کی آپ حسرت دیکھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا. تو اس لیے نبیوں کی جو محنت, حالانکہ ان کے تو پیرنٹنگ کے اوپر ہم یہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے نزدیک آخرت کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی, یہ ایسی بات تو نہیں ہے نا, لیکن نبیوں کی بھی محنت جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے ضائع, ہو سکتی ہے, ممکن ہے یہ چیز. کسی بھی نیک بندے کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر پیرنٹنگ پوری کی تھی نا تو پھر یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بلیم آپ کے اوپر نہیں آتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, یا ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیرنٹنگ کا رول کون ادا کر رہا تھا؟ فرعون خود کر رہا تھا, لیکن وہ بالکل ہی کچھ اور نکلا ہے. تو وہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کسی کے بھی اعمال کو نا, یعنی کہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے جج کرنا, کسی پہ کمنٹ پاس کر دینا کہ وہ جو ہے نا اس کا بیٹا ایسے نکلے ہیں, وہ لوگ ایسے تھے یا یہ ایسے تھے. کمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کی اپنی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہم اس پہ فوکس کریں. اب ہم یہاں پہ فوکس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو میں نے اور آپ نے گھر کے اندر جو ماحول بنانا ہے, جس طرح میں نے بھی بات کی تھی کہ بچوں کے آگے مسلسل ایسے جملے بولتے رہیں گے نا کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں نا, کوئی ڈر رہا ہے, کوئی پریشان ہو رہا ہے تو اللہ ان کے سامنے آیت الکرسی بھی پڑھیں, کہیں کہ ہم نے کی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. ان باتوں کو جتنا زیادہ ریپیٹ کرتے رہیں گے نا, گھر کا ماحول ایک ایسا بنائیں گے انشاءاللہ اس کا ایک بہت پازیٹیو اور افیکٹو امپیکٹ ہوگا. لیکن اب ہم کچھ باتوں کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی وہ ایکس مسلمس والی سٹوری بتائی کہ وہاں پر وہ چیزیں جو بیسکلی نا بیماری اور کینسر کا رول ادا کرتی ہیں ہمارے اس امپورٹنٹ تصور خدا کے اوپر, ہم وہ چیزیں تو نہیں پریکٹس کریں. کیا پتہ غیر شعوری طور کے اوپر ہمارے گھر کے اندر, ہمارے محلے کے اندر ہم وہ باتیں بول رہے ہوں جو اصل اسلام کا تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے امپلائی کر دیا. بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم ان سوالوں کو جواب نہیں دے رہے, یا ہم بچوں سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے. اور جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ایکس مسلمس کی ویڈیوز کی کہ ان کے جو بھی ایشوز تھے نا وہ اصل بیسک اسلام نہیں تھا, وہ قرآن نہیں تھا, وہ ان کے اپنے تصورات جو کلچر نے بنائے ہوئے تھے, یا کسی اور کو انہوں نے سنا اور وہ اس سے متنفر ہو گئے, چیزوں سے ہو گئے. وہ ساری پرابلم جو تھی وہ اس ایشو کی تھی. اس میں سے ایک تصور جو ہے نا امپورٹنٹ تصور, وہ ہوتا ہے توہم پرستی کا, سپرسٹیشنز کا, اومنس کو فالو کرنا. یہ جی اچھا شگن ہے, یہ برا شگن ہے, اس کو فالو کرنا. اس کی ایک امپورٹنٹ مثال ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پہلے, جہاں پہ جیسا ہمارے کلچر میں بھی بہت ساری چیزیں نا الٹے سیدھے غلط کلچرز ہم فالو کرتے رہتے ہیں, تھاٹس کرتے رہتے ہیں, جملے بولتے رہیں گے ایسے. اسی طرح عربوں کے ہاں بھی ایک تصور ایگزسٹ کرتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مرتا ہے یا کوئی خاص کسی کی پیدائش ہوتی ہے نا, کوئی اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے, تو اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ یہ جو سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس ہوتا ہے, چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہے وہ اس کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر بات سمجھا کرتے تھے. اب اس غلط تصور کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک آیت کے ذریعے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے ذریعے ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے تصور غلط ہیں, سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی پیدائش سے یا کسی کی وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ہمارا پارٹ آف اسلام ہو جاتا. لیکن سپرسٹیشن کو ختم کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا, اور اس قدر کیا کہہ سکتے اتنا پینفل سٹیپ تھا یہ کہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سالوں کے بعد جا کے, نبوت کے بعد جا کے اولاد عطا کی ابراہیم, ان کے بیٹے ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اولاد عطا کی تو آپ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا ہوگی
خاص طور پہ ایک ایسے پیرنٹ کی کہ جس کے پہلے 2 بیٹے تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے. خوشی کا کیا معیار ہوگا. اور بیٹی بھی تھی ان کی. جس طرح اس زمانے کی ترتیب میں نا اس وقت تک رقیہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ فوت ہو چکی تھیں. بدر کے موقع کے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا، وہ فوت ہو چکی تھی. تو ایک پیرنٹ جس نے ملٹیپل لاسز لیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایونچولی بیٹا عطا کرتے ہیں. تو کیا ایسوسیشن ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ. ایک تو ایکنالجمنٹ یہ ہے نا کہ جو ایسوسیشن مدر کی ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، اس کو تو کوئی بھی کویشچن نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہوگی، ٹائم آف کنسیپشن سے، تب سے وہ چلتی آ رہی ہوگی. اس کے لیے تو وہاں سے ایک ڈیپ لو پیدا ہو جاتا ہے. فادر کے لیے بھی کچھ ویلیو ضرور ہوگی اس چیز کی، کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ وہ وقت گزارا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان کا میچ کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ میچ ان کا نہیں بنتا. پھر اولاد جب ہو جاتی ہے تو مبارکباد ہو گئی، سب نے کہہ دیا، لیکن وہ جو شروع کا سارا ٹائم ہے وہ تو ایک کم از کم 2 سے 3 مہینے تو بڑا اسٹرگل ہوتا ہے نا وہ والا. بچے کی طرف سے اس طرح کا رسپانس تو کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی کمیونیکیشن آپ کے ساتھ بالکل منیمم ہے. راتوں کو رو رہے ہیں، جگا رہے ہیں، آپ کو پیمپر کبھی چینج کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کبھی اس کو ٹیکے لگوانے پڑ رہے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ بہت ونریبل ہوتے ہیں اس ایج کے اندر. تو وہ ایک ڈیفیکلٹ سٹیج ہوگا. ہاں جب پوری فیملی، جب باقی فیملی کب زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب بچہ تقریباً 4 ماہ کے آس پاس ایج ہوتی ہے. جب کوئی بات کرے گا نا اس سے تو آگے سے وہ اسمائل آتی ہے، کوئی رسپانس آتا ہے بچے کی طرف سے، اور وہاں سے جی باقی ریلیٹیوز بھی اور بڑے انگیج ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے. بچے نے کرال کرنے کی کوشش کی، اس نے یہ لفظ بولنا چاہا، اور کوشش یہی کریں کہ بچے کو پہلا ہمیشہ لفظ شروع سے ہی اللہ کا ہی سکھائیں. اور لفظ اللہ واقعی ایسا لفظ ہے کہ بچہ بول بھی لیتے ہیں، کیونکہ کمپلیکس ورڈ تو ہے نہیں وہ. تو اس کو ایون بچے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی ایسا ہے کہ ان کی زبان کے حساب سے نا وہ پک کر لیتے ہیں اس ورڈ کو. تو بچوں کو اسی چیز کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، پھر فیملی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. 1 سال یا اس سے کوئی 1 آدھ ماہ اور اوپر کر لیں تو بچے تب چلنا شروع ہو جاتے ہیں. چیزیں پکڑ کے تو پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن اب انڈیپینڈنٹ واک لینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں 13-14 منتھ کے اندر. جو 1.5 سال کا ایج ہوتی ہے نا بچے کی، وہ ہوتی ہے جو ہم کہیں گے بہت ہی کیوٹ ایج ہوگی، بہت کیوٹ ایج ہوگی اس کی. اس ایج کے اندر جہاں پر وہ آپ کہیں کہ وہ بچہ نا تقریباً اب 2 لفظ بول لیتا ہے. پہلے تو سنگل ورڈ بول سکتا تھا، وہ 2 لفظ بول سکتا ہے، اور دیکھنے میں بھی ہیلتھ اور اس کے حساب سے بہت کیوٹ. میں اپنے بھی فیملی کے ساتھ جب بچے تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں کتنے پیارے ہوتے تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں. تو وہ ایک بہت پیاری اور بہت کیوٹ ایج ہے. آپ بہت ایسوسیٹ فیل کرتے ہیں، ڈیلی وہ نئی چیزیں کر رہا ہوگا اور آپ انجوائے کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایج تک پہلے آنے دیا ابراہیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، اور اس ایج میں وہ پھر بیمار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گود میں ہے جب وہ اپنی آخری سانسوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر رہے ہوں گے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اللہ اس کو بچا لے، حیات دے دے اسے. اور آخری سانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی لیتے ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. لیکن الفاظ یہی کہتے ہیں کہ دل بھی غم زدہ ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، لیکن صرف اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہی منظور تھا آپ کے لیے. کوئی کلمہ کفر نہیں، کوئی ایسی ناشکری والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے اوپر راضی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے ایز پیرنٹ، تو بہت پینفل وقت ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ادا کیا. اور اتفاق سے اس دن کیا ہوتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سورج گرہن اس دن ہوتا ہے اتفاق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آنا ہے باہر، نماز کے لیے. اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کس بات کے اوپر، وہی جو میں نے آپ کو سپرسٹیشن بتایا ان کا. وہ کہتے ہیں یہ بیڈ اومن ہے، یہ کہ کسی کے کوئی مرتا ہے تو یہ سورج گرہن ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں، دس از دا سیم ڈے. ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہفتہ گزر گیا تو تھوڑا سا جو تکلیف ہے وہ کمی آئی ہوگی. سیم ڈے کے اوپر وہ یہ بات سننے کو مل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں. لوگ باتیں کر رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، اور لمبی نماز پڑھائیں گے، لمبی دعا ہوتی ہے، جس طرح کے ایسے موقع کے اوپر دعا اور نماز پڑھائی جاتی ہے گرہن کے موقع کے اوپر. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطبہ دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے خطبے کے دوران ایک بات اتنی سی کہیں گے، سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ ورک آف اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح بنایا کہ وہ فنومنا ہے، یہ اس کا اللہ کی آیات میں سے ہے یہ. اور یہ کس کا تعلق کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے سے نہیں ہے. اتنے پینفل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک برا شگن جو تھا ان کے ہاں پایا جاتا تھا اس کو
ایلیمینیٹ کیا تھا. حالانکہ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی کہ ایک آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بات ہے میرے اور آپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ بات تھی. لیکن اس پروسیس سے گزرا ہے کہ اتنا ضروری ہے اچھے شگن اور برے شگن سے بچنا. اب میں کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں کو بھی پارٹیسپیشن لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے 2 حدیثیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے, اے فارچون ٹیلر, اے سوت سیئر, اس کے پاس جاتا ہے جو آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتائے گا. وہ چاہے ایک دن کی قسمت بتانا چاہ رہا ہو, آج کا دن کیسا گزرے گا, چاہے وہ اگلا سال ہو, اسٹیجز آف لائف بتانے کے لیے آپ چلے جائیں اس کے پاس. اس کا سورس چاہے وہ پامسٹری ہو, ہاتھوں کی لکیروں سے, ٹھیک ہے, یہ شغل آپ لوگوں نے بھی لگایا ہوگا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے, میں نے بھی یہ شغل کافی لگایا ہوا ہی ہے اس ایج کے اندر. پھر چاہے وہ اس کے علاوہ زوڈیک سائنز ہوتے ہیں کہ جی آپ کس کو, آپ کا کون سا سٹار ہے, میرا یہ سٹار ہے وہ. اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے آن لائن جو اپلوڈ ہوتے ہیں گروپ کے اوپر وہ شیئر کیا, اور یہ ٹاپک جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ والا. اور اس کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے اوپر نا وہ چیزیں امپوز کرتے ہیں جو آپ ہیں نہیں. مجھے پسند ناپسند کچھ اور ہے, لیکن میرے سٹار میں لکھا ہوا ہے کہ میں بڑا بریو ہوں, تو میں اپنے آپ کو بریو سمجھوں گا, حالانکہ میں انتہائی ڈرپوک ہوں. ٹھیک ہے, اس پہ لکھا ہوگا ویری کائنڈ ہارٹیڈ, دوسروں کا خیال کرنے والا. میں تو حالانکہ بالکل بھی خیال نہیں کرتا کسی کا بھی. تو وہ آپ اپنے اوپر وہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوگا آپ کا فیوریٹ کلر ریڈ ہے, جبکہ آپ کا فیوریٹ کلر ریڈ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو مار کے آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سٹارز میں ہی لکھا ہوا تھا, میرے سٹار میں ہی لکھا تھا. تو چاہے آپ ان سٹارز کے ذریعے کر رہے ہوں, وہ بے شک پہلے وہ رسالوں میں آتا ہو یا آج کل ایپس میں آ رہا ہو اور آپ کو اس کے ذریعے پش ہو رہا ہو کہ آپ کا یہ ایسا ہے, یا کوئی اور طریقہ, کوئی ابھی بھی بیٹھ کے اسی زمانے کی طرح طوطوں کے پاس جا کے پتہ کر رہا ہے, یا کوئی فال نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا, یعنی کہ اس ساری کیٹیگری کو کور کرتا ہے, وہ امبریلا ٹرم ہے یہ, کسی فارچون ٹیلر کے پاس گیا, اس نے اس کو جو بھی بات بتائی, ابھی ہم یقین ایمان کی بات نہیں کر رہے, ایسی ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا, میں تو ویسے کھول کے پڑھ لیا تھا, یہ تو میں ویسے دکھا رہے تھے, شوگر لگا رہے تھے ہم لوگ, تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی کاہن کے پاس گیا, وہ ایکسپلور کرنے کے لیے, کیوریوسٹی کے لیے, فار فن سے, کسی بھی پرپس کے لیے گیا, اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. اتنی لمبی ناراضگی اللہ کی طرف سے. حالانکہ میں کہوں, میں نے کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ تو نہیں کیا, میں نے کوئی قتل تو نہیں کیا, میں نے کوئی بدکاری تو نہیں کی, میں نے کوئی سود تو نہیں کھایا, میں تو صرف پوچھا ہے, انفارمیشن لیا جا کے, اور میں کوئی ضروری تو نہیں کہ میں اس پہ ایمان لایا ہوں, میں مان رہا ہوں اس بات کو, تو اٹ واز جسٹ فار پلیجر سیک. صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا اللہ. اور ابن ماجہ, جامع ترمذی, ابو داؤد, ان کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کاہن کے پاس گیا کوئی بھی غیب کی خبر لینے کے لیے, اور ان میں سے کسی بات کا یقین کر لیا, اب یقین والے لیول کے اوپر ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا ایسے ہوگا, اور میں اس کے امید پہ لے کے بیٹھا ہوا کہ ایسا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رد کیا, کفر کیا اس کے ساتھ جو محمد پہ نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ یہ کمپلیٹ اسلام کی نگیشن ہے, یہ کمپلیٹ اسلام کی نگیشن ہے کہ کسی کاہن, کسی فارچون ٹیلر, کوئی آپ کو گڈ لک بیڈ لک کی کوئی بات پتہ لگ سکے, یہ اس کی نگیشن ہے. اس قدر سختی ہے, اس قدر سختی ہے. اور لٹرلی دیکھیں کہ میں اور آپ اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمارے لیے یہ بات کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. ہم تو باقاعدہ لائیو ٹی وی کے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں, نجومیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس معاملے میں. ہم تو اوپنلی اس کو بلا رہے ہوتے ہیں ان کو کہ جی یہ بڑے ماہر ہیں اس چیز کے. تو اس کے اندر نا میں ایک بات اب یہاں پہ کلیئر کر دوں, پہلے ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایک بات پہلے میں کلیئر کر دوں کہ جس طرح وہ جو ایکس مسلمز والی میں سٹوری بتا رہا تھا آپ کو شروع کے اندر, کہ ان کو ایک تصور نے نا غلط پٹری پہ چڑھا دیا اور وہ اس کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو گئے. میں نے اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا بچوں کو نہ خود ماننا ہے. پہلے تو اگر ایسی کوئی چیز ابھی بھی پریکٹس میں ہے نا, یا چلے پہلے بھی تھی اور اب آپ کیا میں بڑا ہو گیا مجھے شوق نہیں رہا, لیکن آپ نے توبہ کر لیں اس بارے میں, توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ معاف کریں. وہ تو پتہ نہیں اس ایج میں کیا کیا گیم ہوتی تھی, پتہ نہیں کبھی چین کے ساتھ ہم ہاتھ کے اوپر کیا وہ کر رہے ہوتے تھے, وہ جی ہم جن کو بلاتے ہیں وہ گلاس الٹا کر کے رکھا ہے تو وہ اور اس سے کچھ سوال جواب پوچھیں گے, وہ ہمیں کوئی باتیں بتائے گا, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ایسی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر معاف کرے.
اور توبہ کریں ہم لوگ. اب بچوں کو بھی آگے اگر ہم نے یہ چیز کرانی ہے سکھانی ہے نا، تو اس میں کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، بوگس ہے یا فیک ہے. یہ ہمارا سٹینس نہیں ہے. اس کے بارے میں اس دلیل کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا اور شیاطین، وہ میرے اور آپ کی طرح گریوٹی باؤنڈ تو ہے نہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں. فرشتے وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک طرح سے آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ سول سرونٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ آگے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پابند نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے پیدا کر دیا. کہیں پر کسی کی جان نکالنی ہے، کسی میں جان ڈالنی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کہیں پہ بارش ہوگی، کہیں پہ عذاب آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں. تو شیاطین اور جنات جو ہے نا وہ ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لوپ ہول خود ہی چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوپ ہول خود ہی چھوڑا ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چھوڑا ہوا ہے. تو لوپ ہول اللہ تعالیٰ نے خود ہی چھوڑا ہوا ہے. وہ ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بات اگر ان کو کہیں سے مل جاتی ہے تو وہ آ کے نیچے اپنے جادوگر کو، یا جس نے اس کو قابو کیا ہوتا ہے، جو چلا کاٹا ہو اس نے یا اس نے کچھ بھی کیا ہو، اور وہ آ کے اس کو بتاتا ہے. اور اس میں ہر بات میں 100 باتوں میں 99 جھوٹ ہوتے ہیں. یہ معروف حدیث ہے. جس نے بھی کوئی ایسے اس موضوع پہ درس سنا ہوگا، سنی ہوگی حدیث. لیکن میں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں. 99 تو جھوٹ ہو گئے، لیکن ایک سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک سچ بھی تو ہو سکتا ہے ان میں سے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے نہ اپنے آپ کو یہ بات سکھانی ہے، نہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ یہ جو نالج ہے نا یہ صرف فیک ہے. یہ ہمارا تھاٹ نہیں ہے. کیونکہ جب میں کہوں گا نا کہ یہ فیک ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ میں کسی موقع پہ غلط ثابت بھی ہو جاؤں گا. یہ فیک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک سچ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے. اصل حقیقت کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں اور یہ جانور پیدا کیے جو میرے لیے حلال ہیں، مرغی پیدا کی جو میرے لیے حلال ہیں، اور ہم نے اس کو کھائیں گے تو وہ اسی طرح اللہ نے خنزیر کو بھی پیدا کیا اور ان تمام جانوروں کو پیدا کیا جو میرے اور آپ کے لیے حرام ہیں. کیا ان کے اندر پروٹین نہیں ہوتی؟ کیا اس لیے وہ حرام ہے کہ ان سے کوئی مجھے انرجی نہیں ملے گی، غذا نہیں ملے گی؟ کیا اس وجہ سے وہ حرام ہے؟ وہ اس وجہ سے تو حرام نہیں ہے نا کہ وہ بوگس فوڈ ہے. ہم کہیں نہیں بیٹا ہم یہ نہیں کھاتے. بیٹا پوچھے کیوں نہیں کھاتے، یا بیٹی پوچھے نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے، اور میں کہہ دوں کیونکہ اس میں پروٹین نہیں ہوتی، یا یہ کہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فلانے نیوٹرینٹس نہیں ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. اس میں پروٹین بھی ہے، اس میں نیوٹرینٹس بھی ہیں، اس میں وہ سب چیزیں ہیں. ہمارا سٹینس کیا ہے؟ اللہ نے میرے لیے حرام قرار دے دیا. لائک وائز میرا اور آپ کا سٹینس جتنے بھی اس طرح کے جو سپرسٹیشیس باتیں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اینڈ آف سٹوری. اب کوئی بات سچی نکلے یا جھوٹی نکلے، اینڈ آف سٹوری. اور اس میں سیدھی سی بات کیا ہے کہ چاہے آپ نے آج سے کوئی 20 سال پہلے بھی کوئی آپ نے ایسا کوئی مذاق کیا ہوگا اور آپ نے اس بات کو یقین نہیں کیا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ بات جو ہوتی ہے نا وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے ضرور. میرا جسم ہے، میری میموری ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ ہیو دا پاور کہ میں اس طرح سے کسی بھی بات کو پک اینڈ چوز کر کے ڈیلیٹ کر دوں جس طرح میں موبائل سے کوئی فائل ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. میں نے کمپیوٹر سے فائل ڈیلیٹ کر دی، اب گیا ٹریس نکل گیا، کمپیوٹر کی یاداشت میں کہیں نہیں ہے، اگر بیک اپ شیک اپ کچھ نہیں ہے تو گئی فائل. میرے پاس یہ کنٹرول اپنی میموری کے بارے میں تو نہیں ہے کہ میں کہوں وہ اچھا واقعہ نہیں تھا میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں، یا یہ چیز انوانٹیڈ تھی، یہ خام خواہ مجھے پریشان کرتی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں. آئی ڈو ناٹ ہیو دا پاور، آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ اتھارٹی. وہ میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہتر کیا ہے کبھی بھی نہ اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو اس طرح کی انفارمیشن کے اوپر کبھی ایکسپوز ہونے دیں، کبھی بھی ایکسپوز نہ ہونے دیں انہیں. جتنے بھی غلط تصورات وہ موویز کے ذریعے یا اس کے ذریعے انہوں نے دیکھے ہوں گے نا، لیٹ سپوز کہ کسی مووی کے اندر آیا ہوگا کہ کوئی ایول اسپرٹس ہیں، یا آپ نے بھی ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ جن بابا ادھر آ جائے گا، یا بھوت ہوتا ہے، یا ادھر چڑیل آ جائے گی، یا وہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ٹھیک ہے، یا جو ہارر انگلش کی ہارر موویز میں ویمپائرس کا تصور ہوگا، ویئر ولف کا تصور ہوگا، اور وہ کسی نے لکھا ہوگا نہیں واقعی فلانی سائٹنگ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق جتنی بھی پیدا کی ہے
ان میں جو ہمارے لیے جو انویزیبل ہیں ان میں صرف دو آتے ہیں، ایک ہے فرشتے اور دوسرے ہو گئے جنات۔ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو انٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ۔ میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں اور فرض کریں کہ بڑا ہی خطرناک سفر تھا، بڑی مشکل سفر تھا، میں نے بڑی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے اور آیت الکرسی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اب میں دوبارہ کسی اور سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں اس فرشتے کو کہوں وہ واپس آ جاؤ، بڑی اچھی ڈیوٹی دی تھی تم نے، میں بڑا واپس گھر محفوظ پہنچ گیا تھا، ذرا واپس جلدی آ جاؤ تم۔ میں نے تو آیت الکرسی ہی پڑھنی ہے۔ وہ اللہ دوبارہ اس فرشتے کو کسی اور فرشتے کو یا اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ میری حفاظت کر لے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ میں کسی فرشتے کو پکار نہیں سکتا، میں اس کی تسبیح نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے منکر اور یہ جو نکیر ہیں ان کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھائی وہ غلطی ہو گئی تھی اس کو ذرا مٹا دو۔ نہیں، میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آرڈر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کو کمیونیکیٹ کروں گا، تو وہ تو چیپٹر کلوز ہے والا۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی دنیا کے اندر کہانیاں بنی ہوں گی نا، وہ سوائے جنات کے جو میری اور آپ کی طرح کی ایک مخلوق ہے جس کے اندر بھی جینڈر ہے، تو شاید جو فیمیل جنی تھی اسی کو چڑیل بنا دیا، صحیح ہے، جس کے کوئی الٹے پیر نہیں ہوتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ ایک الگ سے ایسی کوئی مخلوق ہے، یا اس کو بچوں کو پکانے کا شوق ہے، صرف وہ بچوں کو ہی کھاتی ہے، صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے ہم اس تصورات دیتے ہیں۔ ایسے تمام تصورات جو ہے نا وہ بچوں کو اگر دے بھی رہے نا تو چھوڑ دیں ان کو دینا۔ جو اصل تقویٰ ہونا چاہیے نا وہ اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ جنات کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جنات ہوتے ہیں، نظر بد ایک چیز ہوتی ہے جو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہوتا ہے، اور جادو بھی ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا ہمیں حل بھی بتا دیا ہے۔ قرآن کی آیات ہیں ان کے ذریعے ہمیں ان کا حل بھی بتا دیا، لیکن ہمیں برا شگن رکھنے کے بارے میں یا سپرسٹیشیس ہونے کے بارے میں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ تو لہٰذا بچوں کو نا وہی بات بتائیں جو حقیقت ہے، اور ساتھ یہ ضرور بات بتائیں ہر موقع کے اوپر کہ جنات شیاطین جو ہے نا یہ ہم سے نیچے ہے، ہم سپیریئر ہیں ان سے، ہم سپیریئر ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ کہ ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہم نے اگر ہم اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تو آف کورس پھر تو وہ آپ کو ڈرا دیں گے، وہ تو آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پروٹیکشن ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے کرنی ہے۔ جو غلط تصورات ہوتے ہیں نا بچوں کے آگے، ان سب کو ختم کریں۔ تھوڑا سا آپ لوگ زیادہ بیان بور ہو رہے ہوں گے تو کچھ آپ لوگ ایگزامپلس دیں جو سوسائٹی کے اندر نا غلط تصورات اور برے شگن سمجھے جاتے ہیں، بیڈ اومنس، گڈ اومنس، ان میں کوئی ایگزامپلس دیں جو ہماری بلی کا گزرنا۔ اور پتہ نہیں کیوں جب بھی ایسا سوال ہوتا ہے نا سب سے پہلے بلی یاد آتی ہے، ہر ایک کو کالی بلی ہی یاد آتی ہے۔ تو وہ کالی بلی جو ہے نا وہ بیچاری صرف کالی تھی، اس کا اور کوئی قصور نہیں ہے اس کے علاوہ، کوے کا، کہ وہ مہمان آ رہے ہیں تو اسی وقت گولی مار دو کوے کو۔ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ جوتے کا ایک دوسرے کے اوپر ہو جانا کہ وہ سفر کر رہے ہیں، یا الٹا ہو گیا تو پتہ نہیں کہ نوست ہوگی یا کیا ہوگا۔ یہ تمام جو ہے نا، اچھا اور بھی بتائیں، چلیں اور بھی بتائیں آپ لوگ۔ فرائیڈے دا 13 تو 13 ایک ان لکی نمبر ہے۔ یہ ہمارا لوکل یا ہندوؤں کا یا یہاں اس سوسائٹی کا نہیں تھا، یہ یورپین تصور تھا یہ، اور وہ بھی 14 سینچری کے سٹارٹ میں۔ تو وہ بس تصور آگے ٹرانسفر ہوتا رہا، اور میں سرپرائز ہوا تھا ایک دفعہ کہ میں نے ایئر لائن پہ دیکھا تھا، پی آئی اے کی فلائٹ تھی، اور میں سرپرائز ہوا تھا کہ 13 نمبر نہیں تھا سیٹ کا، 12 کی امیجیٹ بعد 14 آ رہا تھا۔ اتنا شوق، اتنا سرپرائز، 13 ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے اندر نا مسلمان جو ہے نا اس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ایسے بچے نہیں پیدا کرنے جو ڈرنے والے، شک میں رہنے والے اس طرح کے ہوں، اوہو میرا تو رول نمبر ہی 13 ہے، اب کیا کروں میں، اب تو میرا نمبر ہی نہیں آنے والے۔ آپ بچوں سے ناراض ہوں، تم پڑھتے ہو نہیں، امی نمبر ہی 13 ہے، کیا کروں، اس سے اوپر جا نہیں سکتا میں۔ تو یہ چیز نہیں، ہم نے ایسے نہ خود میں ایسے مسلمان بننا ہے، نہ ہم نے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ جو اس طرح کے نا سپرسٹیشنس کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کرے۔ اور ایگزامپلس دیں، فرائیڈے 13 بول دیا، اور کو جھاڑو نہیں لگانا، ناخن نہیں کاٹنے رات کے ٹائم، یا اس کے بعد دودھ کیا کرنا ہے، ہاں دودھ گر جائے تو وہ ایک بیڈ اومن ہے۔ کینچی کا بالکل پلیز، ہاں بالکل، ہاں رات کی شادی کے لیے بلایا تھا، اب کیسے تیار ہوں۔ ہاں اچھا، کچھ کلچر ایسے ہیں جس طرح مثال کے طور پر یہ بھی سب کو پتہ ہوگا کہ ادھر کیوں کھجلی ہو رہی ہے، میرے پیسے آنے والے ہیں، دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پیسے آنے والے ہیں، ادھر ہو گئی تو پیسے جا رہے ہیں۔
اچھا یہ جو کلچر ہے نا یہ ٹرکش بیک گراؤنڈ ہے اس کا, اور وہ بھی بہت پہلے کا ان کا پری اسلام کا, لیکن بس سم ہاؤ وہ بھی اب ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے. کچھ تصورات ایسے ہوں گے جو ود ایج یا ود ٹائم جو ہے نا وہ ایک زمانے میں بڑا مانا جاتا ہوگا, ان کو بڑا مانا جاتا ہوگا, لیکن اب کوئی اس کا ذکر کرے نا تو آپ نے اپنا مذاق اڑانا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک زمانے میں مسلمان بھی, ادھر کے رہنے والے, انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی کیا تصور رکھتے تھے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے, وہ ایک بیل ہے, گائے ہے, جس نے ایک سینگ کے اوپر رکھا ہوا ہے دنیا کو, ٹھیک ہے, اور وہ جب تھک گیا تو اس نے اپنا سینگ بدلا اور زلزلہ آ گیا. یا جس طرح ابھی پہلے والے سیشن کے اندر ایک پیرنٹ نے کہا تھا کہ وہ گریکس کا تصور تھا کہ ہرکلیز نے دنیا اٹھائی ہوئی ہے, تو کتنے ٹارچر میں بیچارہ ہے نا, اس وقت سے اس کو پوری دنیا والے کی وہ اٹھا کے رکھا. تو اس طرح آج کل کے دور میں نا کوئی یورپین بھی کہے گا نا, کوئی گریس کا رہنے والا بھی کہے گا کہ وہ جی ہرکلیز نے اٹھایا ہوا, تو وہ تو مذاق اڑانا ہے اس نے اپنا. اس کے ساتھ ایٹ پیرلل یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ابھی تک ہمارے لیے نا بہت بونگی نہیں ہے, یعنی کہ بہت عجیب سی شرم کی بات نہیں ہے, اور لوگ ابھی بھی مان رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. تو جس طرح وہ فادر سوال پوچھ رہے تھے, تو مثال کے طور پہ یہ کہ کوئی ایسا بیڈ اومن آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس چیز کو, یہ کوئی بیڈ لک نہیں ہے, اور میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھنا کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور آپ جاتے ہیں اور حقیقت میں وہ کام نہیں ہوتا. حقیقت میں جو آپ لوگوں نے کہانیاں سنائی ہوئی تھی نا کہ کالی بلی نظر آیا تھا, کوئی باڑ میں کی کالی بلی, لیکن حقیقت میں آپ کے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کالی بلی کچھ تھی, واقعی تھی؟ نہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا کہ میں اس کیفیت کے اندر کیا کروں گا. کیا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں پورا, اور میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے تھا, سارا خیر اور سارے شر کا اختیار اللہ کے پاس ہے, ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے, کوئی برا شگن ایسی کوئی چیز آپ کو پوری قرآن کی تفسیر میں, احادیث کی ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھے جو شگن ہوتے تھے نا, جو گڈ اومنز ہیں, ان کو بھی بڑا ایمان نہیں لائے, صرف ان کے بارے میں اچھا کمنٹ ضرور کیا تھا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ کہ کسی دن آپ لوگ کوئی ایونٹ ہونا تھا, کوئی چیز ہونے لگی تھی اور آپ نے دیکھا کہ بارش ہو گئی ہے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب یہ ہوا تھا پاکستان نے جب 28 مئی کو دھماکے کیے تھے, اب آپ لوگ بھی تب جوان ہوں گے سارے, ٹھیک ہے, تو میں بھی تب جوان تھا. اگر آپ کو یاد ہونا تو مئی میں نا جنرلی بڑی گرمی چل رہی تھی اس دن, تو تب نا 28 مئی والے جس دن دھماکے کیے تھے نا تو شام کو موسم خوشگوار ہو گیا تھا, ہلکے ہلکے بادل بھی آ گئے تھے اور موسم خوشگوار ہو گیا تھا. یعنی کہ مجھے ذاتی ایکسپیرینس میں یہ بات یاد آئی والی. اور اگلے دن اخبار میں بھی آیا تھا کہ ویدر ٹرنز سرپرائزنگلی پلیزنٹ ان ٹوئن سٹیز, اس طرح کر کے کوئی اخبار پہ بھی لکھا ہوا تھا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوئے ہیں اس بات سے, لیکن برا شگن کے کوئی گنجائش ہی نہیں اسلام کی کسی بھی بات میں. صلح حدیبیہ ہونی تھی جب مسلمانوں کی طرف سے, تو کئی دن گزر گئے, بار بار ایک کبھی ان کی طرف سے کوئی آ رہا ہے, ہماری طرف سے جا رہا ہے, کبھی عثمان بھی جاتے ہیں پھر ہوتے ہیں. اینڈ میں جب ان کی طرف سے, حالانکہ وہ لیڈر ہے کفار کا, لیکن جب وہ آتا ہے نا, سہیل بن عمر نام ہے اس کا, تو سہیل جو ہے نا وہ اس کا روٹ ورڈ سہل ہے, سہل آسانی کو کہتے ہیں. جب وہ آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ سہیل آ گیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے سہل کریں گے, آسانی کر دیں گے. تو ایسے کسی گڈ چیز یعنی کہ خیر کی چیزوں میں کر لینا, وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اجازت دی ہے. بیڈ یا سپرسٹیشیس چیزوں کے اوپر جانا, فال کرنا, اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. ان کے کویشچن کو فردر کرنے کے لیے میں نے پہلی اگزامپل کون سی دی تھی آپ لوگوں کو, ہم نے سٹارٹ کہاں سے کی تھی بات, پہلا بیڈ اومن کی کیا بات کی تھی, سورج گرہن اور چاند گرہن کی بات کی تھی میں نے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ لوگ مانا کرتے تھے وہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اسی دن, جس کو وہ مانا کرتے تھے وہی ہوا تھا نا اس دن, کہ کسی کے مرنے کے اوپر یا کسی کے پیدا ہونے کے اوپر یہ چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا, اور وہی ہوا تھا. اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کسی کے پیدا ہونے کے اور کسی کے فوت ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آپشن دیا ہے, وہ استخارہ ہوتا ہے, صرف ایک آپشن دیا ہے. اور اسلام کے نام کے اوپر بھی نا بہت غلط چیزیں پریکٹس میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جی قرآن سے ہم فال نکال رہے ہیں,
یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا ہمیں کرنے کو، یہ کام کرنے کو تو کبھی بھی نہیں کہا تھا. تو لہٰذا یہ نہیں، یا کسی اور کتاب سے رینڈملی کھول لیں اس لائن کے اس ورڈ کو دیکھیں وہ کون سا ورڈ ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کے مطابق نہیں. یہ تو ہمیں طریقہ بتایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے اور آپ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ بھی فیوچر سی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستقبل دکھائیں آپ، بلکہ وہ کیا ہے، وہ رہنمائی کے لیے ہے. استخارہ، خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. استخارہ آپ کے دعا مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نے جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کرنے کی کوشش کریں. راہ کھل گئی تو اللہ کو منظور تھا، راہ ہی نہ کھلی یا آپ ہی خود بددل ہو گئے، یا وہ بس وہ اپرچونٹی ویسے ہی چلی گئی، مس ہو گئی آپ سے، تو بات ختم، بس وہ بات ختم. یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ کوئی باہر جانے کی کسی کو اپرچونٹی مل رہی تھی اور آپ نے استخارہ کرنا شروع کر دیا. آپ کے آدھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگتے ہیں باہر جاتے ہیں ہم بھی، اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں یہ نہ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو بھی ریزنز بتاتے جائیں، اور آپ دونوں اس کے اندر پھنسے میں آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد آپ کو اگر آپ خود مائل ہو رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپلائی کرتا ہوں، اگر وہ آپ کو ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے وہ نہیں آج کل ویزے بند ہو گئے ہیں، تو ٹیک اٹ اے سائن فرام اللہ کہ ہاں بس یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، میں اس بات پہ راضی ہوں، میں نے اپنی طرف سے ایفرٹ بھی کر لی تھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور دعا کی جو آخری حصہ بھی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ راضی بھی رکھنا باپ، تاکہ بعد میں ریگریٹس نہ چل رہے ہوں کہ اوہ یہ ایسا ہو جاتا تو میں یہ کر لیتا، اگر ایسے ہو جاتا تو میں یہ کر لیتا. ہاں بالکل شور، جزاک اللہ، یہ بھی ایڈ کر لیا. استخارہ کے لیے آپ کو کوئی کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ٹی وی والا تو عجیب ڈرامہ تھا نا، یہ تو لائیو پتہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہاٹ لائن ایڈ ہوئی ہے ان شیخ صاحب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ابھی سوال پوچھے اور انہوں نے کہہ دیا جی آپ کو یہ اس میں آیا ہے، اتنی جلدی لائیو. یہ تو مذاق ہے نا، استخارہ آن لائن اور ایسے جتنے بھی پروگرامس تھے، یہ تو سارا مذاق تھا یہ دین کا. کسی بندے سے استخارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود کریں گے استخارہ. اسلام کے اپنے نام کے اوپر ہم لوگوں نے بھی اسلام کے اندر نا عجیب چیزیں ایڈ کر لی ہیں، اور اس کی ایگزامپلز میں جس کے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جس طرح کے کچھ فیملیز ہوں گی جو تعویذ بہت پہنیں گے. اب یہ تعویذ ایک ایسا کانسیپٹ ہے یہ والا کہ جس کو میں بہت بریفلی بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دور جب مسلمان لوگ ہو رہے تھے، دوسرے وفد آ رہے تھے، تو ایک گروپ آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے. 10 لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی بیعت قبول کر لی، ایک کی بیعت قبول نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں کر رہے ہو. پہلے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تم نے ایک تعویذ پہنا ہوا ہے، تم اس تعویذ کو اتارو. تو وہ تعویذ جو ہے نا وہ بندہ اتارتا ہے، اس تعویذ کو جب ویسٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس کسی نے بھی کوئی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. اور یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں، میں تعویذ کو مانتا ہوں یہ خدا ہے، یہ نہیں. یہ کون سا والا شرک ہے؟ ہاں ابھی ہم نے بعد میں شروع میں ایک لفظ بولا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا ڈیفائن کریں اس ورڈ کو. توکل کے اوپر ہٹ کرتا ہے یہ، رائٹ. یہ اللہ کی توکل کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ اس پہ ہٹ کرتا ہے یہ چیز. تو یہاں تک نا اس میں تو پوری امت یونانیمس ہے کہ تعویذ پہننا جو ہے وہ جو آؤٹ سائڈ آف قرآن ہے وہ تو حرام ہے، وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن صرف یہ کہ ایک مائنورٹی کا اوپینین، صحابہ میں ایک مائنورٹی کا اوپینین اس کے اوپر تھا کہ قرآنک تعویذ پہنے جا سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوا کہ پوری امت نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہو. ایک مائنورٹی صحابہ کی تھی، انہوں نے اس کو سمجھا کہ قرآن کا جو تعویذ ہے نا وہ پہنا جا سکتا ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے. اس کی ممانعت اس کے بارے میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ جو دوسرے کلچرز اور دوسرے عقیدوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہنے ہوتے تھے، جو بھی دھاگے اور تعویذ اور جو بھی چیزیں باندھی ہوتی تھیں اپنے ساتھ، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نا میں بہت ویل اویئر نہ ہوں کہ فلانا دھاگا کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن جو بھی اس تصور میں فال کر جائے گا نا کہ یہ مجھے کوئی گڈ لک یا بیڈ لک برنگ کرے گا، تو وہ سارا کچھ پھر یہ تعویذ کی کیٹیگری سمجھیں آپ اسے. تو انفارچونیٹ کیا ہوا کہ جیسے جیسے ہم لوگ اللہ پہ توکل اور دین اور اس سے ہم دور ہوتے گئے، اتنا زیادہ ہمارا بھروسہ ان تعویذوں کے اوپر آنا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ بھروسہ ہمارا بابا جی کے اوپر آنا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ ہمارا توکل پھر کسی مزار پہ آنا شروع ہو گیا. فلانے مزار پہ جا کے حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوگی، اولاد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ورنہ ادروائز نہیں ہوگا. ہاں ابھی بالکل صحیح ہے، یہ بات بھی ایک ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں آپ کے بہت کسی اعتماد والے بندے، یہ والی بات بالکل ویلڈ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر پیچھے آواز نہیں آئی، کہ
جو آپ کو تعویذ دے رہا ہے ہاؤ ڈو یو نو کہ اس میں لکھا کیا ہوا تھا؟ اور اگر کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو تعویذ دیکھنے کا بھی تو شاید ہی اس میں قرآن کی آیت کوئی لکھی ہوگی، بلکہ اس میں تو کچھ اور حساب لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ اور سمبلز بنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم تصور کرتے ہیں کہ فرض کریں کوئی خالص صرف اور صرف قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اعتماد والے بندے نے دیا، بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ اس نے دیا کہ آپ کو وہ ریپ کر لیا، پیک کر لیا، پہن لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب ہونا کہ ایسی پرسنالٹی کا کیا تعلق ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ود ٹائم آپ کا اپنا توکل جو ہے نا وہ اس تعویذ پہ ضرور ہوگا کہ جب میں نے یہ پہنا ہوگا نا تب سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب میں نے یہ نہیں پہنا تھا نا دیکھو یہ گڑبڑ ہو گئی تھی اور یہ پرابلم ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا۔ اور ایز ہیومن جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا یہ ویکنس ہے ہمارے کریکٹر کی کہ ہم فال کر جاتے ہیں اس چیز کے اندر، ہماری یہ ویکنس ہے کریکٹر کہ ہم اس میں فال کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی اگزامپل بھی دیتا ہوں اور آپ لوگ اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ون آف دا موسٹ کہہ سکتے ہیں نا پرسنل لائف کے اندر نا جو ایک بہت بڑے کوئی ہوتا ہے نا کوئی حادثہ یا کوئی ٹربل سم ڈے ہوتا ہے آپ کا، تو وہ ون آف دوز ڈیز جو تھے نا جس دن میرے ساتھ ایک چیز ہوئی تھی تو میں نے خاص کپڑے پہنے ہوئے تھے اس دن، ٹھیک ہے، وہ کپڑے میرے پاس ابھی بھی ہیں۔ میں جب بھی وہ شرٹ پہننے لگتا ہوں نا دوبارہ تو مجھے ہمیشہ وہ دن یاد آ جاتا ہے کہ یہ جس دن میں نے، حالانکہ میں کانشیسلی نہیں سوچنا چاہتا اس بارے میں، لیکن میں جب بھی وہ شرٹ پہننے لگتا ہوں مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے کہ یہ دن تھا جس دن میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ یعنی کہ اگر آسان لفظوں میں کہیں کہ بیڈ لک، ٹھیک ہے، بیڈ لک، تو یہ میں تھاٹ آتی ہے، ضرور آتی ہے، وسوسہ آتا ہے کہ یہ نئے رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے، اور میں پھر جان بوجھ کے اس شرٹ کو اسی لیے پہنتا ہوں کہ اس شرٹ کی وجہ سے کوئی گڈ لک نہیں مجھے مل رہی، اس شرٹ کی وجہ سے مجھے کوئی بیڈ لک نہیں مل رہی۔ وائس ورسا بھی آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی کوئی اسپیشل ہے اور آپ کہیں کہ آج فلانا ڈے ہے نا تو آج میں نے یہ چیز پہننی ہے، میں نے جس دن یہ چیز پہنی تھی نا، یا یہ میں نے بیگ پہ لیا تھا، یا یہ میرا پرس ہو گیا، یا میری فلانی جوتی، یا میری فلانی چیز، وہ گڈ لک مجھے برنگ کرتی ہے وہ چیز۔ یہ بھی اللہ کے اوپر توکل کے اوپر ہٹ کرنے والی بات ہے۔ ود ٹائم آپ کا توکل اس چیز کے اوپر، آبجیکٹ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ کہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ آپ اپنا بلیف سٹرونگ کریں، اپنا جو تھاٹ ہے اس کو آپ سٹرونگ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ پریشانی اور یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ بہت سارے ریلیجیس لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں اور پھر وہ پتھروں کی کہانی ہوتی ہے کوئی، اور یہ فلانا پتھر ہے، یہ نگ یہ والا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ عقیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھنے تھے، اور یہ غالباً ہوگا یہ 6th ایئر آف ہجرہ کا، خطوط لکھنے تھے جب پرشیا میں بھی اور روم میں بھی اور ارد گرد کی سلطنت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خط یہ لکھا جائے اسلام کی دعوت اور اس کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو دنیا کا رواج ہے یا یہ لوگ نا کبھی بھی کسی خط کو اتھینٹک نہیں مانتے جب تک اس کے اوپر ایک مہر نہ لگی ہو، سیل نہ لگی ہو جو ٹیسٹیفائی کرے کہ یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان سیلڈ لیٹر کو وہ مانیں گے نہیں نا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے لیے ایک انگوٹھی بنواتے ہیں، اور بالکل ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں شامل ہے، سونے کی انگوٹھی بنائی تھی سب سے پہلے، اور غالباً یہ وہ وقت ہوگا جب اس کی حرمت کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی ہوگی، تو بالکل ابتدا میں سونے کی انگوٹھی تھی، اور صحابہ نے بھی اس طرح فالو کیا کہ اللہ کے رسول نے، اگر دیکھیں انہوں نے سنت کے طور پہ فالو کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہن رہے ہیں تو ہم بھی پہن لیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد رسول اللہ، لیکن لکھوایا کس سٹائل میں کہ محمد نیچے ہے، رسول اوپر ہے، اور اللہ کا ورڈ اوپر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی مہر تھی۔ پہنتے وہ غالباً وہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں زیادہ پہنتے تھے، ویسے ہمارے پاس دونوں روایات موجود ہیں، رائٹ کا بھی ذکر آتا ہے، لیفٹ کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا سٹون ہوتا تھا نا وہ اندر کی طرف ہوتا تھا، پام کی طرف ہوتا تھا سٹون، اس کا اندر کی طرف گھما ہوا ہوتا تھا، تو وہ مہر کے طور پہ استعمال کی، لیکن جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضائع کر کے اور پھر چاندی کی بنوا لی تھی، سلور کی رنگ بنوا لی تھی، اس پہ وہی پتھر تھا، حبشی پتھر تھا ایک، اور اس کے اوپر وہی لکھا ہوا تھا مہر کے طور کے اوپر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے رہے تھے آخری دور تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کے بعد یہ سب کچھ صحیح بخاری کی ایک ہی روایت کے اندر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی چلی گئی تھی، پھر ابو بکر کے دور کے بعد حضرت عمر کے پاس وہ انگوٹھی رہی تھی، اور ایونچولی حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، عزیز نام تھا اس کا، اس کنویں کے اندر، اس کنویں میں
اس کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان, اور وہ انگوٹھی کے ساتھ, مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ہوتا ہے نا بندہ کھیل رہا ہوتا ہے یا اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے ہاتھ سے انگوٹھی گرتی ہے کنویں میں, اور حضرت عثمان اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں انگوٹھی کو کنویں میں سے, یہاں تک کہ ہمیں پورا کنواں خشک کر دیا ہم نے. تیسرے دن جا کے پورا کنواں خشک کر دیا, لیکن ہمیں انگوٹھی نہیں مل سکی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کروا دیا اس انگوٹھی کو. اچھا, اب یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے انگوٹھی پہننے کے بارے میں. اگر تو کوئی بندہ صرف سنت سمجھ کے اس کو پہن رہا ہے کہ میں بھی ایک چاندی کی انگوٹھی بنوا لیتا ہوں, اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا روایت میں آتا ہے کہ حبشی پتھر تھا, وہ جو بلیک کلر کا ایک سٹون ہوتا ہے, یا وہ عقیق تھا, تو میں وہ اس کا پتھر لگا لوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی منع کیا تھا کہ میری جیسی انگوٹھی کسی اور نے نہیں بنانی. اس کا پرپز ہی اور تھا نا, وہ تو اسٹیمپ تھی, سیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو پتھر ہے نا یہ پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ پتھر جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, یہ پتھر جو ہے یہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی لاتا ہے, یہ پتھر جو ہے یہ فلانی چیز کے لیے ہوتا ہے. تو اگین کس سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے دوبارہ سے, گڈ لک کے ساتھ اور بیڈ لک کے ساتھ. اس کے بارے میں مطلب یہ تو فیوچر پریڈکشن ہے, بٹ کیا وہ فال کرتی ہے اس امبریلا کے اندر جو ہمیں تعلیم والا ہو. اچھا, آپ لوگوں میں سے کچھ پیرنٹس کو ابھی پی ٹی ایم سے پہلے بھی بلایا ہوگا نا, کچھ پیرنٹس ہیں یہاں پہ, ان میں سے ہیں کوئی پیرنٹس جن کی ابھی تک میٹنگ ہو گئی ہیں یا نہیں ہے, اتفاق سے نہیں ہے. اچھا چلیں, ایک ابھی ہمارا ہونا ہے نا مڈ ٹرم ہونا ہے نا ایگزام, تو کچھ پیرنٹس کو بلایا ہوگا ابھی پہلے میڈم نے بلایا ہوگا جن کے کوئی تھوڑا سے ویک کیسز چل رہے ہیں, ان پیرنٹس کو بلا کے تاکہ ذرا پیپر کے لیے اچھی پریپریشن ہو جائے, ویکنیسز ڈسکس ہو جائیں پیرنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ بچے کیا فیل ہو گئے ہیں ابھی تو ایگزام ہی نہیں ہوا, وہ بچے فیل تو نہیں ہوئے ابھی, لیکن ہم کیا چیز فورسی کر رہے ہیں, یعنی کہ ایز پرنسپل اور ان کے جو سبجیکٹ ٹیچرز ہیں وہ کیا چیز فورسی کر رہے ہیں, اور جو سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں میں اس کا بھی فیڈ بیک دیتا ہوں اسی طرح ہی ان کے ساتھ, وہ کیا چیز فورسی کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہی چلتا رہا نا تو لگ یہ رہے کہ یہ تو نہیں پاس ہو سکتے, تو لہٰذا ان کو ضرور میٹنگ میں بلائیں, ان سے کہیں کہ یہ ویکنیسز ہیں, ہم مل کے ان کو سالو کرتے ہیں. اسکول کی یہ ذمہ داری ہے, لیکن گھر میں آپ پلیز اس کو یہ سبجیکٹ پڑھائیں, ہوم ورک کروائیں یا جو بھی ہے. یہ ہوتی ہے ایک ایجوکیٹڈ کیلکولیشن. اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے, کوئی پچ تھی, اب وہ وسیم اکرم جیسے پلیئرز جیسے جنہوں نے اتنے میچز کھیلے ہوئے ہیں, وہ دونوں وکٹیں ملا کے, ان کے 900 سے اوپر وکٹیں ہیں دونوں فارم آف کرکٹ کے اندر, اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں کہ یہ پچ جو ہے نا یہ تیسرے دن تک یوں ہو جائے گی, لاسٹ ڈے میں تو اس کے اوپر 100 رن کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. یا یہ کہ جو ویدر فور کاسٹ اس حد تک کہ بادل یوں کریٹ ہوں گے, ہسٹورک ڈیٹا بھی ہے, پلس یہ کہ ان کی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سائنٹیفک ڈیٹا جو اس کی بیس کے اوپر نا وہ پریڈکشن نہیں ہے وہ والی جو ہواؤں میں بس ایوی بات ہو رہی ہے. یہ پریڈکشن ایک اور چیز ہوتی ہے, یا یہ کہ یار یہ حکومت نہیں چلنے والی, یہ ایک جو ہے نا وہ پریڈکشن ہوتی ہے, اور بس حکومت کے بارے میں اور کوئی زیادہ بات نہیں کہتے ہیں. ہاں اگر تو یہ بات کنفرم پتہ ہے نا کہ جو بندہ کر رہا ہے دم کر رہا ہے وہ کنفرم قرآن ہی پڑھ رہا ہے, وہ کچھ اور نہیں پڑھ رہا کہ یہ ہمارے پاس وہ فلانی کچھ لکھی ہوئی نسخہ ہے اس کو ہم کر رہے ہیں, وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو قرآن ہی کنفرم پڑھ رہا ہے قرآن, کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا اس معاملے میں علم زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ یہ کہ میں ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں ہم سارے, جی اپنی نبض پہ ہاتھ رکھیں, ہاں بیٹ فیل ہو رہی ہے, لیکن جو ڈاکٹر ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوگا وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ مسئلہ بھی لگ رہا ہے. یا ڈاکٹرز پھر بھی کم بتائیں گے. جو پرانے حکیم ہوا کرتے تھے نا وہ تو بہت کچھ بتا دیں گے آپ کے طبیعت کے بارے میں کہ آپ کے فلانا آرگن میں یہ مسئلہ بھی ہے یا یہ بھی ہے, وہ تو اور بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں. تو مطلب کہ وہ ایک علم وہ والا ہوتا ہے, بس اس کے دو چیزوں کا خیال, ایک تو یہ کہ کنفرم وہ قرآن کی آیت ہی ہو, کنفرم کوئی اور چیز نہ ہو, کنفرم قرآن کی آیت ہو. ظاہری بات ہے, آبویس بات ہے کہ ایک بندہ جو نمازیں نہیں پڑھتا, جو بندہ نمازوں سے غافل ہے, یا یہ کہ وہ بہت پرٹیکولر نہیں ہے, وہ اس کے دم یا دعا میں, اور ایک بندہ جو بہت باعمل ہے, حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے اور خدا خوفی بھی اس کے اندر ہے, اس کی اور اس میں دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا, کچھ تو فرق ہوگا. تو نیک لوگوں سے جا کے دعا کروانا, دم کروانا غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, کنفرم پتہ ہو کہ قرآن ہے وہ. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگین آپ کا توکل اس بندے پہ نہ آ جائے کہ یار یہ کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا ورنہ نہیں مسئلہ حل ہو سکتا.
بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی بھی فوتانہ خاصہ اللہ نہ کرے لیکن کسی کے کوئی بچہ ایسا بیمار ہو گیا کہ آپ لوگ بہت پینک کر گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اس کو جس طرح سے ڈائگنوز کیا، جو بھی کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں بہت شکر اللہ کا کہ یہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہی ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ بس علاج ہے تو صرف اس کے پاس ہے، ورنہ نہیں ہے، نہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. بالکل لائک وائز اس طرح کسی سے آپ نے دعا کرا لی، دم کرا لیا، اینڈ دیٹ از آل. بس کرنے والا اللہ ہی تھا، آپ کا اس کے اوپر عقیدہ نہیں بن گیا. بس توکل والی بات ہی آتی ہے. چلیں جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے بہت اٹینٹیولی کیا، ماشاءاللہ اچھی اٹینڈنس رہی ہے اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی اچھی رہی ہے. جب اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو جو کمبائن پارٹ ہوگا نا اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بھی اچھا مومن مسلمان بنائے، جو اللہ کے اوپر ہی تقویٰ ہو، اللہ کے اوپر ہی توکل، اور ہماری اولاد کو اس سے بھی بہتر بنائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.